جماعت اسلامی ہند نے آج اپنی ماہانہ بریفنگ جو ہوتی ہے وہ آف لائن کی، فزیکل بریفنگ کی ہے. اسی حوالے سے انہوں نے کچھ موضوعات پر جو ہے جماعت کا موقف پیش کیا ہے، خاص طور سے یوکرین کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب صدر انجینئر محمد سلیم صاحب. انجینئر محمد سلیم صاحب، آپ کی جو اس مرتبہ کی جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں 3 اہم موضوعات تھے. ایک تو یوکرین کا معاملہ تھا، ایک یو پی الیکشن کا معاملہ تھا، کمپیننگ جو ہوئی ہے وہاں پر، اور تیسرا معاملہ افراط زر مہنگائی کے سلسلے میں تھا. تو یوکرین کے معاملے میں جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ مسلم تنظیموں کے بالعموم جو موقف آئے ہیں، جس طرح کی بات ان کی طرف سے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے رہی ہے، کسی کی غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا ہے. دیکھیے، یوکرین پر جو رشیا کا حملہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اور اس کے اثرات صرف یوکرین تک نہیں بلکہ پوری دنیا پہ پڑیں گے. اور وہاں جس طرح کی تباہی رشیا کی طرف سے مچائی گئی ہے، اور جہاں جس طرح سویلینز جو ہے ان کی جانیں بھی گئی ہیں اور نقصانات بہت ہوئے ہیں، اور اب اٹامک وہاں کا جو سینٹر ہے اس پر بھی حملہ ہوا ہے، قبضہ بھی کر لیا گیا ہے. خوشی کی بات ہے، بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں لیکیج نہیں ہوا ہے، ورنہ اس سے اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. تو یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا جو آپس کا ٹکراؤ ہے اس میں یہ چھوٹے ممالک پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آج رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، اسی رشیا نے پہلے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، اور جو دوسری طرف جو دوسرا گروپ ہے ناٹو اور امریکہ کا، انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا اور عراق کو تباہ کیا، اور کتنے ملکوں پر یہ ہوا. تو یہ دونوں جو خیمے بن گئے ہیں، اور اس کی بیچ میں جو یہ کمزور ملک، چھوٹے ملک جو پس رہے ہیں، یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. اور اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ جو ہے وہ یوکرین کے باہر ملک کے دوسرے ممالک تک نہ پہنچ جائے، اس کا اندیشہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ ان طاقتوں کی جو آپس کا ٹکراؤ ہے اس میں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. اور یو این او جیسے ادارے جو ہیں وہ بہت کمزور ادارے ہیں، اور کچھ ری آرگنائز ہونا چاہیے تاکہ عام جو دوسرے ممالک ہیں ان کو کچھ طاقت اور قوت فیصلے کی ملے تو کچھ ہو سکتا ہے. تو دوسرے پہلو یوکرین میں ہمارا یہ کہ وہاں پر ہمارے انڈین اسٹوڈنٹس کافی بڑی تعداد میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو لایا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں کئی ہزار لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ حکومت جلدی کچھ قدم اٹھائے اور تیزی کے ساتھ لوگوں کو لائے. اور اب تک 2 لوگوں کی جان چلی گئی ہے، کچھ گھائل بھی ہوئے ہیں، اور لوگ بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں. ہم نے یہ کارروائیاں لوگوں کو لانے کی ایسا لگتا ہے اس میں دیری کی ہے، اور ہمارے ڈپلومیٹک جو چینل ہیں اس میں بھی ہم بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ یوکرین اور رشیا کے اس تصادم کو روکنے میں بھی مددگار کچھ ڈپلومیٹک کارروائی کرے، اور دوسرا یہ کہ وہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو واپس لانے میں جلدی کارروائی. اس طرح کے جو بیانات آئے وزراء کے جو ہے وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں، وی کے سنگھ صاحب ہے، اور یہ ہے لوز ٹائپ کے جو بیانات آئے، اور ایک ایم ایل اے صاحب یہ کہنے لگے وہ کرناٹک کے کہ وہ لڑکی کی لاش لائیں گے تو فلاں ہو جائے گا. تو اس پر آپ نے کچھ وہ ریمارک نہیں دیا کہ یہ جو اس طرح کے انسانی بحران کے موقع پر جب وہی ہم نے پریس نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ یوکرین میں کے ایشوز کو بھی اپنے لوکل فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یا اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے، یا اسمبلی انتخابات میں فائدہ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، جو بہت غلط بات ہے. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پوری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ وہاں جنگ بند ہو، امن قائم ہو، اور وہاں کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے واپس لایا جائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. یہ آپ نے جو ماہانہ بریفنگ کی، یہ ایک ایسے موقع پر بریفنگ ہوئی ہے کہ جبکہ گجرات میں جو اینٹی مسلم رائٹس ہوئے تھے، اینٹی مسلم وائلنس ہوا
ہوا تھا جس کو پروگرام کہا جاتا ہے، اس کے 20 سال مکمل ہوئے ہیں۔ 27 فروری کو شروع ہوا تھا جو ہے گودرا کے ٹرین کے حادثے کو بہانہ بنا کر۔ تو اس سلسلے میں دیکھنے میں یہ آیا کہ تقریباً تمام ملی جو تنظیمیں ہیں وہ خاموش رہی، ان کی طرف سے نہ کوئی بیان آیا نہ کچھ آیا۔ آپ کی بریفنگ میں بھی جو ہے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی خوفناک مرحلہ تھا وہ، جو 20 سال پہلے عمل میں آیا، اور ایک بہت ہی خطرناک قسم کے ایک منصوبہ بند فسادات جو ہے وہاں پر ہوئے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف گجرات کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کی تصویر کو ان فسادات نے خراب کیا ہے، اور آج تک وہ تصویر جو ہے ہماری ان فسادات کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 20 سال گزر جانے کے بعد بھی جو وہاں کے کرمنلز ہیں جو اس میں ملوث تھے، ان کو نہ صرف یہ کہ سزائیں نہیں ملی اور قانونی کارروائیاں جیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کے مراتب بڑھ گئے اور لوگوں کو ایک طرح سے ریوارڈ ملا ان چیزوں کا، جو بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ تو ابھی بھی مظلوم وہاں کے ابھی بھی انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور 20 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی لگتا ہے بہت سے لوگوں کو انصاف کافی دور نظر آتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ جب 20ویں برسی ہو رہی تھی تو جو حقوق انسانی کی تنظیمیں تھی، مختلف جو بھی کنسرن لوگ تھے، انہوں نے تو اس پر جو ہے تو باضابطہ پروگرامز کیے، باضابطہ اس کی یاد دہانی کرائی کہ بھئی ایسے ایک واقعہ ہوا، اور اسی واقعے کے اسی جو انسانی سوز واقعے سے ایک لیڈرشپ ابھر کر آئی جو آج ملک کی حکمراں بنی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے ہماری تنظیمیں جو ہے اس پر خاموش رہی۔ دیکھیے، یہ تو اب کسی برسی پر یا 10 سال 20 سال ہونے پر ان چیزوں کو اٹھایا جانا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے تو یہ 20 سال نہیں بلکہ ہر دن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انصاف نہیں مل رہا ہے، اور ملتے ملتے 20 سال گزر گئے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ دن زیادہ اہمیت کا ہوگا جب لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ظالم کو سزا مل گئی ہے اور مظلوم کو انصاف مل گیا ہے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی اہمیت کا دن ہوگا۔ تو اب 20 سال کے بعد 25 بھی ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس ملک کے لیے جتنا نقصان دہ اس طرح کے واقعات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے افراط زر کا موضوع اٹھایا تھا، تو آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن ختم ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی عوام کی کمر جو ہے ٹوٹ چکی ہے مہنگائی سے، تو یہ خدشے کی کیا بنیاد ہے آپ کی؟ بنیاد یہ ہے کہ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی الیکشن کے موقع پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حالانکہ اس کی قیمتیں بڑھنے کا ایک نظام بنایا گیا ہے، اس نظام میں بھی بہت سی خامیاں ہیں اور اس کو ایک طرح سے بالکل ان کنٹرول کر دیا گیا ہے، لیکن جو چیزیں حکومت کے اختیار میں ہیں، ٹیکسز اور دوسری چیزیں، اور وہ ظاہر ہے وہ تو حکومت کنٹرول کر سکتی ہے۔ سبسڈی کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ، ہاں ہم پہلے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ، اور اب چونکہ بیان دھیمی دھیمی آواز میں آنے لگے ہیں کہ یوکرین کرائسس ہوا ہے، اس سے پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں کروڈ آئل کی پوری دنیا میں بڑھیں گی، اور بڑھنے سے ہمارے یہاں بھی بڑھیں گی، تو آپ ایک طرح سے ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں قیمتوں کو بڑھانے کا۔ تو اس سے پورا اندیشہ ہے کہ یہ الیکشن مکمل ہونے کے بعد ایک دم تیزی سے اضافہ ہو پیٹرول ڈیزل میں، اور اس کے نتیجے میں سب چیزوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ یہاں کی عوام کو راحت دینے کی ضرورت ہے، یہاں کی عوام کو بہت سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ معیشت سے ابھی وہ ابھر نہیں پائے ہیں، یہ 2-3 سال جو مسلسل اکانومی کے خراب صورتحال کے گزرے ہیں، تو اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم یہ جو بنیادی اشیاء ہیں ان پر قیمتوں کو نہ بڑھنے دیں۔ قابو رکھیں اس کو۔ بہت شکریہ۔
साला से बात करने के लिए। ये थे जमात इस्लामी के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जो जमात के मौक़िफ़ यूक्रेन के बारे में जमात के मौक़िफ़ को बता रहे थे।